جی بہت شکریہ آپ کا. اصل میں تو یہ ہے کہ جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے ظاہر میڈیا کے ذریعے اور دوسرے ذرائع سے آپ لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہوگا. اب اس وقت جو پاکستان کی اگر ہم کسی بھی لیول پر کسی بھی شعبے کو اٹھاتے ہیں تو موجودہ اس وقت پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. اگر ہم معیشت کو دیکھیں تو اس وقت معیشت کا بہت برا حال ہے. میں ڈیٹیل میں چاہوں تو بہت کچھ بتا سکتا ہوں. انتظامی صورتحال دیکھیں تو اس وقت دیکھیے سیکورٹی کے میٹرز دوبارہ شروع ہو گئے ہیں, دہشت گردی دوبارہ آ گئی ہے. گورننس کا میٹر دیکھیں تو بالکل ہی تباہ ہو چکا ہے. مہنگائی کو اگر آپ آ کر دیکھیں ایک عام آدمی کے حوالے سے اس وقت تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک تو مہنگائی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے. تو بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے. اور اسی طریقے سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. تو اوور آل پاکستان میں جو سچویشن ہے, آئینی بحران سامنے نظر آتا ہے, سیاسی بحران سامنے نظر آتا ہے, انتظامی بحران سامنے نظر آتا ہے. اسی طرح سفارتی لیول پر ابھی ہم دیکھیں تو پاکستان اس وقت بالکل تنہائی کا شکار نظر آ رہا ہوگا. آپ بھی یہاں موجود ہیں. بہت ساری باتیں ہیں جس میں آپ کے امریکہ کا جو رسپانس ہے پاکستان کے لیے یا ان کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے اس میں بہت ساری باتیں ہیں. تو اوور آل اس وقت پاکستان اس وقت خطے کا ایک اہم ملک ہونے کے باوجود اور ایک پانچویں ایٹمی طاقت, میں پانچویں ایٹمی طاقت اس لیے کہتا ہوں کہ حالانکہ 7 ایٹمی طاقت ہوتے ہیں لیکن پاکستان کی کچھ ٹیکنالوجی اور ٹیکٹیکل ایٹمی ایسے ہیں جو کہ دوسروں کو بیٹ کر دیتے ہیں, ان کے میزائل زیادہ ایڈوانس ہے. تو پانچویں ایٹمی طاقت جو ہے آج معاشی مسئلے میں گھرے ہوئے شدید انسٹیٹیوشنل کرائسس ہے ہمارے ہاں ملک میں. جو اس وقت بڑے بڑے اہم انسٹیٹیوشن ہو, چاہے وہ فوج ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, ان کے رولز کہیں متنازع ہو گئے ہیں, کہیں وہ تقسیم ہو گئے ہیں, کہیں ان کی افادیت ختم ہو گئی ہے. تو اوور آل اس وقت گورننس کے حوالے سے عام آدمی سب سے زیادہ جو اس وقت مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی کا. ایک عام آدمی پس رہا ہے, اس کے پاس اتنی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی اشیاء نوش کی قیمتیں ہو گئی ہیں, استعداد جو اس کی تھی خریدنے کی وہ ختم ہو گئی ہے. کیونکہ کمانے کے جو ان کے پاس جو اماؤنٹ تھا جو بڑھا ہے وہ اگر 5 سے 10% بڑھا ہے تو یہاں پر جو انفلیشن ہے اور کچھ جگہوں پر تو 900-800% اضافہ ہو گیا ہے. تو اس طریقے سے بہت زیادہ ان کے لوگ جو ہیں وہ بہت تکلیف میں ہیں اور اس کی بنیاد پہ کرائم ریٹ میں اضافہ ہو گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی لوگ اگر اس طرح سے آج لوگوں کے لیے اتنی اگر سختیاں ہوں گی, تکلیف ہوگی, جس سے کرائم ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. اسی طرح دہشت گردی کیونکہ دوبارہ شروع ہو گئی ہے, لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی وہ دوبارہ آ گئی ہے, دہشت گردی دوبارہ آ گئی ہے. افسوس یہ ہے کہ حکومت جو ہے ہماری اس کے پاس نہ کوئی بہتر پلاننگ ہے نہ پالیسی ہے. اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ہمیں وہی آپ کے مسافر خانہ کی بات کی جاتی ہے, لنگر خانہ کی بات کی جاتی ہے. آپ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی ہمیں پالیسی نہیں ملتی ہے جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو کہ جناب چلیں ہمیں ڈائریکشن تو دے دیں نا. ہم نہیں کہتے کہ 3 سال میں آپ 70 سال کا جو ہے وہ ختم کر دیں, لیکن کوئی ڈائریکشن تو دیجئے, پتہ تو چلے کہ ہم اس طرف کام کر رہے ہیں. اگر ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا ریزرو جو ہے وہ دیکھیں بڑھ گیا ہے, تو ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ ریزرو سب کے سب لون ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ میں موجودہ حکومت کی کوئی کامیاب حکمت عملی نہیں ہے, وہ تو کچھ اور وجوہات سے ہوئے ہیں. ڈالرز کے ریٹ لے دیا, آپ خود کہتے تھے کہ $1 بڑھتا ہے تو 70 ارب روپے بڑھ جاتے ہیں, تو آج 39 روپے کے قریب جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. 123 سے آپ نے اٹھایا 170 پہ چلا گیا ہے, اور یہ بھی تقریباً 5.8 ارب روپے آپ نے فلوٹ بھی کیا, لیکن اس سے باوجود آپ قابو نہیں کر پا رہے ہیں. پھر اس کے بعد میرٹ ہے, ٹرانسپیرنسی ہے, جسٹس ہے. کس چیز کا نام لیں, کہیں ایک چیز ہو جو کہ سیٹل ہوئی ہو تو نہیں ہے سیٹل. ہم اس وقت بہت برے کرائسس کا شکار ہیں, عوامی لیول پر بھی, سیاسی لیول پر بھی, اور سماجی لیول پر بھی, آئینی لیول پر بھی, سفارتی لیول پر بھی. تو ملک کے حالات تو اس وقت گورننس کے معاملے میں, تمام چیزوں کے معاملے میں
بہت زیادہ. اور انٹرنیشنلی اس وقت ہمارے بارڈر کیونکہ بہت اہم ہے، افغانستان کا اس وقت ایشو ہے، اس افغانستان کے ایشو پہ ہم اور آپ کے کشمیر کے ایشو پہ 70 سال کی ہماری جو کشمیر پالیسی تھی اس کو ہم نے ایک دم چینج کر دیا. 35 سال کی افغان پالیسی تھی، اس کو ہم نے ایک دم چینج کر دیا. اور یقیناً یہ پالیسی ہم نے جو چینج کی ہے ابھی، اس کا اچھا اثر نہیں آیا ہے ہمارے ارد. اس وقت کوئی ایسی کنٹری نہیں ہے جو ہمارے دوست ممالک کے سفارتی لابی پر سب ہم سے ناراض ہیں. ایون چائنا وہ ہم سے ناراض ہے کیونکہ ہم نے ان کے انجینئرز کے ساتھ جو ہوا، جو ان کے انجینئرز مارے گئے، پھر جو آپ کے گوادر میں ان کے لوگوں کے ساتھ ہوا، ہم سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکے. اس کے بعد ہم سنجیدہ ان چیزوں کو ہم نے سنجیدگی سے ڈیل نہیں کیا. تو اوور آل اس وقت پاکستان کی حکومت میں جو لوگ مختلف عہدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف، اب دیکھیں نا، انتظامیہ اور حکومت میں اعتماد کا فقدان ہے، انویسٹر اور حکومت میں اعتماد کا فقدان ہے، انٹرنیشنل آپ کی آرگنائزیشن اور پاکستان کی حکومت میں اعتماد کا فقدان ہے، حکومت کے اندر جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے. تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہو چکا ہے کہ نہ یہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، نہ یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. آپ نے 2018 میں 35 لاکھ بے روزگار تھے، آج 1,67,00,000 بے روزگار ہے، گویا 1,32,00,000 کا اضافہ ہو گیا. آپ نے 123 پہ اور ڈالر کو لیا، آج 170 پہنچ چکا ہے. تو آپ نے 5.8 پہ جی ڈی پی لیا اور آپ نے 1.9 اور پھر مائنس پہ گرایا، آپ دوبارہ 3 پوائنٹ پہ سم تھنگ پہ آیا ہے، جبکہ دوسری کنٹریز تو بہت آگے نکل گئے. ہم تو یہی کمپیریزن اگر کر لیں تو اس صورتحال میں کوئی ایسا شعبہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہوں کہ امپرومنٹ ہو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. اور حکومت کا کنٹرول انتظامیہ پہ نہیں ہے، انتظامیہ کا حکومت پہ اعتماد نہیں ہے، اور پھر کوئی پالیسی، کوئی پلاننگ ہمارے سامنے نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن ہمارے سامنے نہیں ہے جس کی بنیاد پہ. اور ایک آپ اس وقت وکٹمائزیشن کا دور نظر آ رہا ہے. موجودہ حکومت 2-3 چیزوں میں بہت کام کر رہی ہے، ان میں ایک امیج بلڈنگ اپنی، اس کے سلسلے میں ان کی توجہ ہے. دوسری جو ان کی توجہ ہے وہ ہے کہ اب جو احتساب کا انہوں نے کیا ہے، احتساب کا وعدہ جو تھا وہ اکراس دی بورڈ ہونے کے بجائے صرف اور صرف اپوزیشن یا مخالفین تک چلا گیا ہے. میڈیا ایک ایسا ستون ہے پاکستان میں، وہ میڈیا جو خود پرائم منسٹر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میری کریشن، میری پارٹی کی کریشن ہوئی، آج ان کو انہوں نے پابند سلاسل کر دیا ہے اور کئی قسم کی پابندیاں لگ گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا بل لا رہے ہیں جو بلیک بل ہے، جس کی بنیاد پر میڈیا کو آپ اور پاکستان کی تاریخ میں 70 سال میں ڈکٹیٹرشپ میں بھی اتنا میڈیا کو کنٹرول نہیں کیا گیا جتنا آج کے دور میں کنٹرول کیا جاتا ہے. تو میں تو پوچھتا ہوں کہ بھائی پاکستان کے اندر جب میں رہتا ہوں، میں وہاں پہ حکومت سے بھی پوچھتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا شعبہ بتا دیں، کوئی ایسی، آپ بتائیں نا، بڑے بڑے پروجیکٹس لگے، بڑی آپ نے دوسروں پہ کرپشن کے الزامات لگائے، ہم پوچھتے ہیں کہ چلیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بتائیں کہاں ہے کرپشن، کتنوں کو پکڑا ہے؟ آپ کے پاس ایجنسیز ہے، آپ کے پاس انفارمیشن ہے، آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ احتسابی ادارے ہیں، اور آپ کے پاس انٹیلیجنس ہے، ساری آپ کے نیچے ہیں. اور ایک آدمی اور ایک سنگل آدمی جو ہے وہ آپ پکڑ نہیں سکے، ایک سنگل پینی نہیں لا سکے، اور عدالتیں انہیں ضمانت پہ چھوڑتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ آپ نے جو کیسز بنایا ہے وہ سب غلط ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ سب دنیا میں سامنے موجود ہے. تو اوور آل پاکستان کی اس وقت جو پوزیشن ہے وہ خاص طور پہ ایک شعبہ، اگر آپ صرف ایک شعبہ اٹھا لیتے ہیں اور وہ شعبہ اگر گورننس کے حوالے سے ہے، کیونکہ گورننس میں رول آف لا بھی آتا ہے، میرٹ بھی آتا ہے، ٹرانسپیرنسی بھی آتا ہے، پبلک پارٹیسپیشن بھی آتا ہے، اور گورنمنٹ افیکٹونیس بھی آتا ہے. اگر وہ صفر ہے اور وہ زیرو ہے، ہم 100 سال پیچھے چلے گئے سر. اس وقت ہماری ملک میں 100 سال ہم پیچھے چلے گئے. کسی بھی ایک شعبے میں آپ پوزیشن دیکھ لیں، ہم بہت برے حالات ہیں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ ان کرائسس سے نکالے اور ہمارے حکمران کو ہوش دے. اور کرٹیسزم جو ہوتی ہے وہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کرٹیسزم اچھی چیز ہے، اس سے انسان سیکھتا ہے، نہ کہ
کرٹیسزم کو انتقامی طور پر ڈیل کیا جائے کہ یہ آدمی میرے فیور میں نہیں ہے تو اس کو بند کر دیا جائے، تو پھر تو آپ کبھی بھی نہیں سیکھ سکیں گے. اور جو مشیر ہیں وہ مشیر تو کبھی بھی آپ کو صحیح راستہ نہیں دکھائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر انہوں نے صحیح راستہ دکھایا آپ کے مزاج کے لحاظ سے تو وہ باہر ہو جائیں گے. تو ایک میڈیا ہے جو آپ کو صحیح صورتحال، وہ آپ کی اصل دوست ہے، وہ آپ کو صحیح بتاتی ہے، لیکن آپ اس کو اپنا دشمن سمجھ کے آپ نے اس کو پابند سلاسل کر دیا ہے. تو پارلیمنٹ ختم، کانسٹیٹیوشن میں 280 آرٹیکل ہیں اور 7 شیڈیول ہے. آپ بتائیے آپ کتنے آرٹیکلز پہ آئین پہ عمل کر رہے ہیں؟ آپ کا الیکشن کمیشن ایک اچھا الیکشن کمیشن آیا ہے، اس الیکشن کمیشن نے اگر آپ کے خلاف فیصلے دیے ہیں تو آپ کورٹ میں جائیں. آپ خود کہتے ہیں عدالتوں میں جائیں، عدالتیں آزاد ہیں، لیکن آپ اس الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ آپ اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں، آپ اس پہ سنگین الزام لگا رہے ہیں، آپ اس پر یہ احسان کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے. بھائی اگر آپ نے بنایا ہے تو یہ تو آئین کا طریقہ کار ہے. 213 آرٹیکل سے لے کے 218 آرٹیکل میں کس طرح چیف الیکشن کمشنر آئے گا وہ ہے. آپ نے کوئی احسان نہیں کیا، لیکن آپ کے وزیر، آپ کے وزراء اور وہ سب الیکشن کمیشن، تو ایک آزاد ادارے کو آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں ادارے کو انڈیپینڈنٹ کروں گا. یہاں تو ادارے تباہ ہو رہے ہیں. سپریم کورٹ جیسا ادارہ آج تقسیم ہے، فوج جیسا ادارہ آج متنازع ہو چکا ہے، آپ کے پارلیمنٹ جیسا ادارہ آج ناکارہ ہو چکا ہے. آپ آرڈیننس سے تو چلا رہے ہیں، کوئی قانون سازی نہیں ہو پا رہی ہے. تو کیا بتائیں، بہت حالات ایسے نہیں ہیں. بس یہ ہے کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک میں اچھے حکمران لائے جو اس ملک کو اس کرائسس سے نکال کے چل سکے. اور یقیناً اس میں ہماری بھی غلطیاں ہیں، ہم لوگ عوام کی بھی، ہم سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ غلطیاں اور جگہوں پہ بھی ہوتی ہے. لیکن جس طریقے سے ایڈمنسٹریشن کو چلانا ہوتا ہے، اور جب ملک کے آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں تو صرف ایک پارٹی کے نہیں ہوتے، پورے ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، اور آپ کا بہت بڑا دل ہوتا ہے، آپ پاکستان کو لے کے چلتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو، اور ایک بہت امپورٹنٹ میٹر ہے جو میں ضرور بولنا چاہوں گا، اور وہ یہ بولنا چاہوں گا کہ دیکھیں نواز شریف کا یہ سلوگن نہیں ہے، یہ کسی کا سلوگن نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کا سلوگن ہے کہ پاکستان کو آئین کی عملداری سے چلائیں، حلف کی پاسداری سے چلائیں، اور ووٹ کے تقدس کو بحال رکھیں. تھینک یو.